حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔ رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات مقدسہ کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، معبود برحق ہے، اور جس نے ہمیں پیدا فرما کر اپنے بے شمار انعامات احسانات سے نوازا، اور بے شمار درود ہمارے آقا و مولا محبوب خدا شب اسرا کے دولہا سید دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جن کی بارگاہ اور جن کا دربار بے کس پناہ ہم غلاموں کے لیے ملجا اور ماوا ہے، جو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بے پایاں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ عظمیٰ ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، اس سے پہلے جمعۃ المبارک میں حضور نبی پاک
صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے علوم کی وسعت کے متعلق کچھ بیان کیا۔ اللہ جل شانہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات میں اپنا نائب اعظم بنا کر بھیجا، اور جس طرح نائب کی شان ہوتی ہے، اللہ نے اپنی شان رحمت کے مطابق اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نیابت کے مطابق آپ کو پوری کائنات کا علم عطا فرمایا۔ بلکہ یہ کائنات اور یہ دنیا بہت قلیل ہے، قل بتاع الدنیا وما فیہا قلیل، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت قلیل اور کم تر ہے، اور اللہ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم عطا فرمائے ان کو قلیل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کا فضل عظیم فرمایا۔ اللہ کا فضل یہ بھی بڑی بات ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل نہیں بلکہ فضل عظیم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وہ فضل کیا کہ علامہ کا ما لم تکن تعلم، اے محبوب علیہ السلام آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ سارے کا سارا آپ کو سکھا دیا۔ کوئی چیز بھی کائنات کی ماضی، حال، مستقبل اور تمام زمانوں، تمام مکانات، زمین و آسمان، شجر و حجر، جن و انس، ملائک، جنت، عرش و کرسی، کسی چیز کے علم کو بھی نگاہ مصطفیٰ سے مخفی نہیں رکھا، بلکہ حدیث کریمہ شاہد ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں کے سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اللہ کی شان قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ ایک ذات میں، ایک سینہ میں اللہ علوم کے اتنے خزانے جمع فرما دے کہ کائنات جس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی یہ طاقت اور اللہ کی یہ قدرت ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی۔ آنکھ جسم کا دیکھنے میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور آنکھ کے اندر جو سیاہ رنگ کا آنکھ کا ڈیلا جسے کہا جاتا ہے، وہ آنکھ کا جو پتلی آنکھ کی، اس کے اندر کتنے علوم ہیں اور کتنی تصویریں ہیں کہ انسان کی عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر آپ بلند مکان پر کھڑے ہیں، سامنے بہت بڑا باغ ہے، اس میں سینکڑوں درخت ہیں، آپ بیک وقت ان سینکڑوں درختوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان سینکڑوں درختوں کی تصویریں آنکھ کی اس پتلی میں موجود ہیں۔ وہ چھوٹی سی پتلی ہے اور اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، ان سب کی تصویریں آنکھ کی اس چھوٹی سی پتلی میں موجود ہیں۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اتنا بڑا وسیع و عریض آسمان ہے، وہ پورے آسمان اور فضا کے جو ذرات ہیں ان کی تصویریں آنکھ کی اسی پتلی میں آ جاتی ہیں۔ آپ صحرا کی طرف دیکھتے ہیں، صحرا میں لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں ذرات موجود ہیں، ان سب ذرات کی تصویریں اسی آنکھ کی پتلی میں موجود ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم وہ اتنے وسیع و عریض آسمان، اتنے بڑے صحرا، سینکڑوں درختوں، ان کے ہزاروں لاکھوں پتوں اور کھربوں ذرات کی تصویریں آنکھ کی ایک چھوٹی سی پتلی میں منعکس فرما سکتا ہے، تو وہ اللہ سینہ مصطفیٰ میں کائنات کے علوم کا نقش فرما دے، یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ نے اس سینے کو یہ کشادگی عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی، فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب
ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے محبوب آپ کے سینے کو کھول دیا، اور پوری کائنات ابتدا سے لے کر انتہا تک، قیامت تک جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، یعنی ما کان و ما یکون، وہ سارے کے سارے علوم سینہ مصطفیٰ میں اللہ نے ودیت رکھ دیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اللہ نے محبوب کے وسیلہ سے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، آپ کے واسطہ سے اور آپ کے صدقے سے امت مصطفیٰ کے اولیاء کو جو علم عطا فرمایا، اس علم کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الیواقیت والجواہر کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں اللہ کے ولی کا علم کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک سیاہی ہوتی ہے، سیاہی کی دوات ہے، چھوٹی سی وہ دوات ہے، قلم کے ذریعے اس سیاہی سے ہم تحریر لکھیں گے، ایک پوری کتاب لکھ ڈالیں گے، ہزاروں لفظ لکھ دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ سیاہی، اس سے قلم کے ذریعے وہ تحریر بعد میں لکھی جائے گی۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اور جس کو اللہ علوم عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ جب وہ اس سیاہی کی طرف نظر کرتا ہے، آنے والے زمانے میں، مستقبل میں، اس سیاہی سے جو ہزاروں علوم لکھے جانے ہیں، اللہ کا ولی ان علوم کو اس سیاہی میں ملاحظہ فرما لیتا ہے، اسے سارے علوم اس سیاہی کے ذرات میں نظر آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا وہ ولی جب سیاہی کی طرف نظر کرتا ہے اور جو علوم نظر آتے ہیں، ان علوم کو وہ لکھوائے، کوئی شخص اس کو لکھ ڈالے، بعد میں جب اس سیاہی کے ذریعے لکھا جائے گا، جو تحریر آئے گی، اس تحریر کو اور اللہ کے ولی کے علم سے بیان کردہ اس تحریر کو ملایا جائے، فرمایا ہو بہو برابر ہوگی، ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ولی کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام کا علم ہے۔ فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اور اللہ کا ولی نگاہ ولایت سے اس بچے کو دیکھتا ہے۔ اس بچے نے پیدا ہونا ہے، بچپن گزارنا ہے، لڑکپن کا زمانہ گزارنا ہے، جوان ہونا ہے، شادی کرنی ہے، علوم حاصل کرنے ہیں، کاروبار کرنا ہے، زندگی کے معاملات کرنے ہیں، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو جانا ہے۔ 100 برس کی اس کی زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بچہ بچپن سے لے کر 100 برس کی زندگی تک جو کام کرے گا، جس طرح زندگی گزارے گا، زندگی کے وہ سارے لمحات اللہ کا ولی ماں کے پیٹ میں ہونے والے اس بچے کو دیکھ کر بتا سکتا ہے، اسے وہ سارے احوال نظر آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، 100 برس کا عرصہ گزر جاتا ہے، اس کی زندگی کی پوری سوانح حیات کو لکھا جائے اور پوری کتاب تیار کی جائے۔ اللہ کے ولی نے جو کچھ بیان کیا ہوگا، ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو جس نبی کے غلاموں کا یہ علم ہے، اس آقا کریم علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کے وسیلہ سے اللہ امت کے اولیاء کو یہ علم عطا فرما دیتا ہے، تو اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان طاقت سے یہ کوئی بعید بات نہیں کہ اتنی بڑی کائنات کے علم کو ایک سینہ مصطفیٰ میں ودیت فرما دے۔ علماء نے اس کی مثال بیان کی، میں کہ املی کا درخت بہت بڑا لمبا چوڑا درخت ہے، بڑے پتے، بڑی لمبی شاخیں، چھوٹا سا ایک بیج ہے، اسی بیج کے اندر وہ ہزاروں پتے، درخت کے وہ ہزاروں ذرات، وہ سینکڑوں شاخیں، وہ اتنا لمبا چوڑا تنا، وہ سارے کا سارا جو درخت وجود میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو سمیٹ کر املی کے اس بیج میں رکھ دیا ہے۔ تو جو اللہ اتنے لمبے چوڑے درخت کو، ہزاروں پتوں کو، ان کے پھلوں کو ایک بیج میں سمو سکتا ہے، وہ اللہ اتنے وسیع علوم کو سینہ مصطفیٰ میں بھی پوشیدہ فرما سکتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علوم اپنے صحابہ کو القاء فرمائے۔ خود بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سے بھی
روایت ہے، اور بھی بڑے بڑے اجلاء صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا نماز فجر کے بعد، خطبہ دیتے رہے حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا، پھر عصر کا وقت ہو گیا، اور پھر عصر کے بعد خطبہ شروع فرمایا حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو گیا۔ تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، نماز فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور فرمایا کہ اس خطبہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جب سے دنیا بنی، جب سے کائنات بنی، آپ نے واقعات بیان فرمانا شروع کیے، حتیٰ کہ قیامت کے بعد جب آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا، آخری جہنمی جہنم میں داخل ہوگا، اللہ کے محبوب نے ایک ایک واقعہ بیان کر دیا، حتیٰ کہ پرندے نے اپنے پر کو حرکت دی ہے تو وہ علم بھی آپ نے نہیں چھوڑا، وہ سارے کے سارے علوم آپ نے بیان کر دیے۔ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، اتنے تھوڑے سے وقت میں پوری کائنات کا علم بیان کر دیا۔ فرمایا من حافظہ وناسیہ فناسیہ، جس کسی نے یاد رکھا، جو بھول گیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان کی شان اور استعداد کے مطابق وہ علوم یاد رہے، کچھ بھول گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا، ایک واقعہ رونما ہوتا، پہلے ہمیں توجہ نہ ہوتی، جب واقعہ ہو جاتا پھر ہمیں یاد آتا کہ یہ تو وہی واقعہ ہے جو اللہ کے محبوب نے پہلے ہمیں بیان فرما دیا تھا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے وہ سارے علوم اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر دیے۔ ان صحابہ کے علوم کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ان کی عظمت اور شان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت، اپنے صحابہ اور غلاموں کے دلوں میں جب خیال پیدا ہوتا تھا، آپ اس پہ بھی آگاہ ہو جاتے تھے، اور صحابہ کے سامنے وہ دل کے چھپے خیالات بیان فرما دیتے تھے۔ کوئی صحابی یہ نہیں عرض کرتا تھا یا رسول اللہ یہ تو شرک ہے، نہیں، صحابہ جانتے تھے یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ عطا فرمانے والا، محبوب لینے والے، کسی کو تکلیف کیا؟ خود اللہ عطا فرماتا ہے، محبوب لیتے ہیں اور اپنے صحابہ میں تقسیم فرماتے ہیں، تو اس میں کسی کو تکلیف اور اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ کے موقع کا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ مسجد منا میں اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک انصاری صحابی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ مسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ انصاری بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور صحابی قبیلہ ثقیف کا ثقفی صحابی وہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، مسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، لیکن یہ انصاری تم سے پہلے آیا ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، پہلے اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور پھر تمہارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ اور انصاری نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی یہیں کا رہنے والا، قریب کا ہے، اور میں مسافر ہوں، مسافر کا حق زیادہ بنتا ہے اور مجھے پہلے موقع عطا فرمایا جائے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے پھر اپنا روئے سخن انصاری صحابی کی طرف متوجہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے انصاری تو سوال کرنے آیا ہے، تو خود سوال کرے گا یا تیرے سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتاؤں؟ یہ محبوب کی شان حکمت ہے، کبھی صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں اور جب مرضی آئے خود ہی بتا دیتے ہیں۔ یہ کم فہم لوگ ہیں اور بے دین لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں فلاں موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، اگر اللہ کے نبی کو علم ہوتا اللہ کے نبی سوال کیوں کرتے؟ ارے سوال تو اللہ بھی فرماتا ہے، ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال ہمیشہ لا علمی کی بنا پر نہیں ہوتا، یہ ان کی مرضی ہے، یہ حکمت کے تقاضے ہیں، جب چاہتے ہیں سوال کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں بغیر پوچھے سوال بھی بتاتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا اے انصاری بتا
سوال تو کرے گا یا تیرے سوال بھی میں بتاؤں جواب بھی میں بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال بھی آپ بتا دیں اور جواب بھی آپ ارشاد فرما دیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انصاری، تو یہ پوچھنے آیا تھا رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، روزوں کے احکام پوچھنے آیا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنے آیا تھا۔ فرمایا کہ سن، تیرے سوالوں کا جواب یہ ہے، جب رکوع کرے ہاتھ کو کشادہ کر کے گھٹنوں پہ رکھ لے اور پشت کو خوب سیدھا کر لے، اور جب تک پورا جسم اپنے اعضاء برقرار نہ ہو جائیں، رکوع سے سر نہ اٹھا، اسی طرح اطمینان کے ساتھ سجدہ کر۔ اور فرمایا کہ ہر مہینے میں، فرمایا کہ صبح اور شام نمازیں ادا کرو، ہر مہینے میں فرمایا 3، 4، 5، 10 یا 15 روزے رکھو۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال بھی بتایا اور جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تو انصاری صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرے دل میں جو کچھ تھا آپ نے جو بتایا ایک ذرے کا بھی فرق نہیں، میں یہی سوال کرنے آیا تھا۔ آپ نے میرے سوال بھی بتائے اور جواب بھی ارشاد فرما دیے۔ اب آپ ثقفی صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اے صحابی، اے ثقفی بتا، سوال تو کرے گا میں جواب دوں یا تیرے سوال بھی میں بتاؤں اور تیرا جواب بھی میں بتاؤں؟ وہ بھی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سوال بھی بتا دیں اور جواب بھی ارشاد فرما دیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اے صحابی، تو گھر سے ارادہ کر کے آیا تھا، یہ سوچ کر آیا تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد منا میں بیٹھے ہیں، صحابی اپنے گھر میں ارادہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد منا میں بیٹھے اور صحابی کے دل کے خیالات پہ آگاہ ہو رہے ہیں۔ میں تو گھر سے نکلا تھا، یہ ارادہ کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، جا کر عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے، طواف کا ثواب کیا ہے، عمرے کا ثواب کیا ہے، اس بارے میں تو سوال کرنے آیا تھا۔ اب وہ ثقفی صحابی بھی عرض کرتے یا رسول اللہ واللہ ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جو کچھ بھی میرے دل میں تھا آپ نے جو بتایا ایک ذرے کا بھی شیئن، ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہے، جو کچھ میرے دل میں خیال آیا آپ نے سارے کا سارا بتا دیا۔ اب بتائیے کیا یہ شرک ہے؟ احادیث میں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک کا بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان شرک پہ یقین کر رہے ہیں؟ نہیں، صحابہ کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ دینے والا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام لینے والے، دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہوتے، شرک برابری کو کہا جاتا ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کے محبوب اللہ کی تعلیم سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہوتے۔ اللہ خدا ہے، معبود برک ہے، نبی پاک اس کے عابد ہے، معبود عابد میں برابری نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کا غلام یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کے نبی خدا ہیں، کسی بھی سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو جڑ کو ہی ختم فرما گئے، فرمایا کہ مجھے تو خوف ہی نہیں ہے، واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی شیئا، کہ میرے بعد تم مشرک بن جاؤ گے، شرک کرو گے، کسی کو اللہ کے برابر قرار دو گے، فرمایا کہ میری امت کے بارے میں مجھے یہ خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو خوف نہیں ہے، یہ آج مفتی بنے پھرتے ہیں چند کتابیں پڑھنے والے، ان کو یہ شرک کا دورہ پڑتا ہے اور شرک کا خوف آ جاتا ہے، امت مشرک ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو پہلے فرما گئے تھے ان تعلق بھی آیات اللہ، اللہ کے جو آیات ہیں، جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں، وہ اللہ کے اولیاء پر چسپاں کریں گے۔ جہاں بتوں کا ذکر ہے، بتوں کو نہ پکارو، ان سے مدد نہ مانگو، وہ اسی کو شرک بنا کر مسلمانوں پر چسپاں کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے خارجیوں کی نشانی بیان کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا علم پاک کے صحابہ کرام علیہ الرضوان
ان کے دل میں خیال آتا ہے اور محبوب اس خیال سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب، مکہ فتح ہو گیا، کافر تھے، بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ عداوت ہے، زمانہ کفر ہے کہ ہماری ساری تمناؤں پہ پانی پھر گیا۔ ہم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، ان کا نام و نشان مٹا ڈالیں، مگر الٹا اللہ کے نبی علیہ السلام غالب آ گئے، مکہ فتح کر لیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بیٹھا سوچ رہا تھا، دل میں آرزو کر رہا تھا، کاش میرے پاس بہت بڑا لشکر آ جائے، بہت بڑی فوج آ جائے، اور میں مل کر فوج کے ساتھ ابھی مسلمانوں پر حملہ کروں اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دوں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، دل میں خیال کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ وہاں سے گزرے، آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ نے اپنا نورانی ہاتھ اٹھایا اور میری پشت پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو سفیان، تو جو سوچ رہا ہے اگر تیرے پاس لشکر بھی آ جائے اللہ تجھے رسوا کر دے گا، اللہ مسلمانوں کو رسوا نہیں فرمائے گا، پھر بھی اللہ مسلمانوں کو غالب فرمائے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مجھے معلوم تھی، کسی کو معلوم نہیں تھی، ابھی میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، آپ نے بتا دیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ برحق نبی ہیں، مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ تو محبوب کی تو یہ شان علم تھی۔ اسی طرح عثمان بن شیبہ بن عثمان، وہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو مجھے بھی بڑی پریشانی ہوئی، تو میں نے اپنے دل میں سوچا اور یہ کہا کہ سارے عرب والے بھی نبی پاک کے غلام بن جائیں، میں پھر بھی ان کی غلامی اختیار نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ پوری کائنات میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ الیاذ باللہ مجھے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، سب سے زیادہ مجھے آپ کے ساتھ بغض تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم پہ حملہ ہوا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا، مکہ چھین لیا گیا، تو کہا کہ میں قریش کو لے کر قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ ملوں گا، لشکر اکٹھا کروں گا، اور پھر ہم مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مکہ واپس لے لیں گے۔ فرمایا کہ پھر جنگ ہوئی، اور جنگ میں میں نے سوچا کہ آج موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیتا ہوں۔ الیاذ باللہ اس ارادے سے تلوار اٹھائی، محبوب سامنے نظر آئے، جنگ ہو رہی تھی اور میں آگے بڑھا اور تلوار کو ہوا میں لہرایا اور نبی کریم علیہ السلام پہ وار کرنے لگا۔ فرمایا کہ جیسے ہی میں نے تلوار کو لہرایا تو وہاں آگ کا شعلہ بلند ہوا، ایسی چمک پیدا ہوئی، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہونے لگی، میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا میری بینائی ختم نہ ہو جائے، پریشان ہو گیا، اور جب آنکھیں کھولیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی، اے شیبہ آؤ، میرے قریب آؤ۔ محبوب کریم علیہ السلام جانتے تھے، دلوں کے ارادوں پہ آگاہ تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے شیبہ، تو جو سوچ رہا ہے وہ نہیں ہو سکے گا، جو ارادے لے کر آیا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ نے مجھے پھر فرمایا کہ جنگ لڑو، تو فرمایا کہ پھر میرے دل نے ایسا پلٹا کھایا، میں مسلمانوں کی طرف سے جہاد کرنے لگا کفار کے ساتھ۔ جنگ سے فارغ ہوئے، پھر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شیبہ، تیرے دل میں جو ارادہ تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ کام ہے جو آج اللہ نے تجھ پہ کرم فرمایا اور تجھے میری غلامی عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ محبوب نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ، شیبہ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دے۔ اور پھر محبوب نے جو میں ارادہ کر رہا تھا، جو باتیں سوچ رہا تھا، آپ نے ساری باتیں بیان کی، اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ بغض مجھے آپ کی ذات کے ساتھ تھا، اب پوری کائنات سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی ذات مجھے محبوب ہے، آپ کی ذات پہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ بس کلمہ پڑھا اور آپ کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کی احادیث کریمہ کا مطالعہ کیجئے، متعدد احادیث ملے گی
کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، وہ دل میں خیال کرتے، ارادہ کرتے، سوچتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس ارادے پہ مطلع ہو جاتے اور اپنے غلاموں کے سامنے اس کے ارادے کا بیان فرما دیتے، اور وہ مانتا کہ جو بھی آپ نے فرمایا وہ برحق فرمایا۔ اور آپ جب یہ غیب کی خبریں بیان کرتے اور آپ جب سینے میں مخفی حالات کا بیان کرتے تو جو کافر تھے وہ سن کر ایمان قبول کر لیتے۔ آج تو یہ فتویٰ ہے اور آج یہ نظریہ پایا جاتا ہے ان بدبخت لوگوں کے ذہنوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہ علم ماننا جائے تو اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ اور یہ فکر اور یہ نظریہ شرک والا نہیں ہے، یہ تو ایمان عطا کرنے والا ہے۔ جب صحابہ اس بات کو دیکھتے، اللہ کے محبوب نے ہمارے ارادے کو بیان کر دیا، غیب کی خبر کو بیان کر دیا، وہ شرک سے توبہ کر کے آپ کے غلام بن جایا کرتے تھے۔ تو یہ عقیدہ تو شرک سے نجات دینے والا ہے، یہ تو محبوب کا غلام بنانے والا ہے، اسلام کی غلامی عطا فرمانے والا ہے۔ سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنگ بدر میں قیدی بن کر، کافروں کی طرف سے قیدی بن کر محبوب کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حکم دیا گیا کہ جو جو قیدی ہیں اتنا اتنا فدیہ دیں، اتنی رقم ادا کریں، ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا جان عرض کی، حضور میں آپ کا چچا ہوں، آپ میرے بھتیجے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، غریب ہوں، آپ مجھ سے فدیہ مانگ رہے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا مدینہ کی گلیوں میں بھیک مانگے، اپنے فدیہ کے لیے خیرات مانگے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہوگا، یہ گوارا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا غلط بیانی کیوں کرتے ہو؟ تم کہہ رہے ہو میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ اے چچا جب تم مکہ سے چلے تھے جنگ کے ارادے سے، تمہارے پاس اتنا سونا موجود تھا، میری چچی ام فضل کو وہ سونا سپرد کیا، زمین میں دفن کر دیا اور کہا، اے ام فضل میں جنگ میں جا رہا ہوں، اگر میں جنگ میں قتل ہو جاؤں، مارا جاؤں، یہ سونا نکال کر میری اولاد پہ خرچ کرنا۔ اتنے سونے کے مالک کو پھر کہہ رہے میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی مال ہی موجود نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کی چچی کے ساتھ یہ بات کی تھی، یہ سونا اس کی سپرد کیا تھا، اس وقت یا وہاں میں موجود تھا یا آپ کی چچی موجود تھی، تیسرا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ اس واقعہ کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے وہ اللہ کا نبی دے سکتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ پڑھا آپ کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ یعنی ایسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی شان علم کا اظہار فرمایا، اللہ کے عطا کردہ علم غیب کا بیان فرمایا، پوشیدہ باتوں کا بیان فرمایا، تو شرک نہیں آیا بلکہ شرک دور ہو گیا، اور جو مشرک تھے وہ محبوب کے غلام بن گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک، اللہ کے محبوب علیہ السلام آنے والے زمانوں سے باخبر ہیں، آنے والے حالات کو جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی موجود ہے، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، آپ اس کو جانتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ابھی بعد میں لوگوں کے دلوں میں تمنا پیدا ہوگی، خیال پیدا ہوگا، محبوب اس کا پہلے سے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی شان علم۔ صحیح بخاری کتاب المرضى، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ بیمار ہوئے، آپ کی بیماری کا آغاز ہوا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ کتاب المرضى میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور اس باب کا نام رکھا باب ما رخص للمریض ان یقول انا وجع او ورأسہ او اشتد بالوجع، یہ اس باب کا نام ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، سر میں درد ہے، تو وہ یوں کہہ سکتا ہے ورأسہ، ہائے میرے سر میں درد، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے اشتد بالوجع کہ مجھے سخت بیماری لاحق ہوئی ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے، ام المومنین
محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر میں حاضر تھیں، سر میں درد تھا، محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھا تو یوں عرض کی وا رأساہ، ہائے سر درد، یعنی میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، بے چینی کا اظہار کیا، کیونکہ آدمی جب بیمار ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، محبوب سامنے آ جائے پھر اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا اظہار محبوب کے سامنے کیا جاتا ہے جس کے ساتھ تعلق و محبت ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر میں درد تھا، محبوب آگے اور جانتی تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام مجھ سے محبت فرماتے ہیں، تو آپ نے عرض کی وا رأساہ، ہائے سر درد۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، وہ بیمار ہے، بیماری میں پریشان ہے اور اظہار غم کر رہا ہے، تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، اس کے ساتھ خوش طبعی کی جاتی ہے کہ تو اچھا بھلا ہے، تو کیوں پریشانی کر رہا ہے، تاکہ اس کا دل بہل جائے اور بیماری کی تکلیف کم ہو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی یہ خوش طبعی فرمائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بہلانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ذاکے وانا حی فاستغفر اللہ وادعو لک، اے عائشہ اگر ایسا ہو جائے، سر درد ہے، بیمار ہے، تیرا انتقال ہو جائے اور میں زندہ رہوں، تو فرمایا کہ پھر تو بہتر ہے میں تیرے لیے دعا کروں گا، میں چلا جاؤں گا، اللہ میں یہاں موجود ہوں گا دنیا میں اور تو اللہ کے پاس چلی جائے گی، تو پھر بہتر ہوگا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے اور یہ دل بہلانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ میری حیات اور میری وصال دونوں بہتر، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر۔ جب میں یہاں دنیا میں موجود ہوں تو دنیا میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور جب قبر میں چلا جاؤں گا تو قبر میں جا کر بھی امتی امتی کی صدا لگاؤں گا، تو میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا تھی اور یہ ایک مقام ناز تھا، محبوب کے ساتھ ان کا جو محبت والا تعلق تھا وہ کسی اور کو نصیب نہیں تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مقام ناز میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذاکہ اگر ایسا ہو گیا میں فوت ہو گئی تو یا رسول اللہ، فرمایا کہ انی لاظنو کا حب موتی، مجھے گمان ہو رہا کہ شاید آپ میرے مرنے کو پسند کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے سر میں درد ہے اور درد سے بیتاب ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تو فوت ہو گئی تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو یا رسول اللہ مجھے گمان ہو رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم ہے، اظنو کا میں گمان کر رہی ہوں، حب موتی آپ میرے وصال کو پسند کرتے ہیں، میرے انتقال کو پسند کرتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں گی اور آپ دوسری ازواج کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے مقام ناز میں آ کر عرض کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جملے میں الیاذ باللہ کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے، یہ ایک مقام ناز ہے۔ اور اللہ کے محبوب کا پھر مقام محبت دیکھو، جب سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق نے یہ عرض کیا اور محبوب کی بیماری کا پھر وہاں سے آغاز ہوتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بل وانا رأساہ، بل انا رأساہ، عائشہ تو کہہ رہی ہے میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں بھی شدید درد ہو چکا ہے، میری بیماری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ عائشہ میں ارادہ کر رہا تھا ابھی میں کسی آدمی کو بھیجتا، یعنی آپ جان رہے ہیں کہ میرے مرض وصال کا آغاز ہو گیا ہے، میرا انتقال ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ عائشہ میں چاہتا تھا، میں نے ارادہ کیا ابھی میں کسی آدمی کو بھیجوں، تیرے والد ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹوں کو بلاؤں اور خلافت کے بارے میں وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ تمہارے باپ کو بلا کر خلافت کی وصیت کر جاؤں، لیکن فرمایا کہ پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ کیوں؟
فرمایا کہ میں جانتا ہوں یا بلّہ و یدفع المسلمون، فرمایا کہ عائشہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تمنا کریں گے، آرزویں کریں گے ہم خلیفہ بن جائیں، ہم یہ منصب سنبھال لیں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ سد باب کر جاؤں، کوئی کل تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے کہ میں خلیفہ بن جاؤں، آج میں اس معاملے کو صاف کر دوں اور تیرے والد ابو بکر کے لیے وصیت کر جاؤں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یا بلّہ و یدفع المسلمون، اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بن جائے، اور مسلمان دفاع کریں گے۔ اگر کسی اور نے خلیفہ بننا چاہا مسلمان کبھی پسند نہیں کریں گے، اور وہ دفاع کریں گے، ابو بکر کو ہی اپنا خلیفہ منتخب فرمائیں گے۔ تو جب اللہ خود ان کو مقام خلافت پہ فائز فرما دے گا تو مجھے اب وصیت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب محبوب کا علم دیکھیے، محبوب کریم علیہ السلام کی شان علم دیکھیے۔ ابھی واقعات بعد میں ہونے ہیں، وصال کے بعد کچھ جھگڑا ہونا ہے، کچھ لوگوں نے یہ چاہنا ہے کہ ہم خلیفہ بن جائیں، مگر محبوب پہلے جان رہے ہیں کہ عائشہ میں سمجھتا ہوں لوگ تمنا کریں گے میں پہلے سد باب کر جاؤں۔ مسلمانوں نے بعد میں حضرت صدیق اکبر کو اس مقام پہ فائز کرنا ہے، ان کی بیعت کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب پہلے فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ مسلمان صدیق اکبر کے علاوہ کسی اور پہ راضی نہیں ہوں گے، وہ صدیق اکبر کو اس مقام پہ فائز کریں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس حدیث میں محبوب کی بھی عظمت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی بھی عظمت ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو صدیقہ کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ مرض وصال میں فرما رہے ہیں کہ صدیقہ میں چاہتا ہوں تیرے باپ صدیق اکبر کو مقام خلافت پہ فائز کر جاؤں، ان کے لیے وصیت کر جاؤں۔ امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ اس حدیث کا عنوان کیا بناتے ہیں؟ اس حدیث کا عنوان وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مریض و راساہو کہہ سکتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری میں وہ یہ کہے کہ ہائے میرا سر درد، سر پھٹ رہا ہے، تو یہ کہنا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی واراساہو، ہائے میرا سر درد، محبوب نے انکار نہیں فرمایا، آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اگر یہ ناجائز ہوتا محبوب منع فرما دیتے تو پتہ چلا کہ یہ کہنا جائز ہے۔ تو دیکھیے عظمت صدیقہ ام المومنین کی عظمت شان، کہ آپ جو جملہ ادا کر رہی ہیں وہ جملہ ایک قانون بن رہا ہے، شریعت کا ایک قانون بن رہا ہے کہ آپ نے چونکہ نبی پاک کی موجودگی میں واراساہو کہا، لہذا اب یہ واراساہو کہنا جائز ہے۔ تو امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ان کو اس حدیث میں نبی پاک کی شان نظر آتی ہے، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی شان نظر آتی ہے۔ وہ مسئلہ نکال رہے ہیں، مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا اگر سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ کہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا جائز ہے، تو معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ادائیں وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، شریعت کا قانون ہے۔ تو جو محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، علم والے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کو اس حدیث میں ام المومنین کی عظمت نظر آ رہی ہے۔ اور آج یہ جنید جمشید بد زبانی کرتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین کرتا ہے۔ اسی حدیث کو، حدیث یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث کو افسانوی انداز میں بیان کر کے خود ساختہ مفہوم تلاش کر کے الیاذ باللہ یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کے سامنے یوں اظہار کر رہی ہیں کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی صحبت بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ الیاذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین جن کی شان یہ ہے کہ قرآن جن کے حق میں نازل ہوا، اللہ نے سورہ نور کی 18 آیات سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں نازل فرما دی۔ اور یہ امت کا اجماع ہے کہ چونکہ نص قرآن سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان بیان کر رہی ہے، آج جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتا ہے، یہ امت کا اجماعی مسئلہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے،
کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ جب آپ پہ تہمت لگائی گئی تو اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، آیات نازل کی، فرمایا کہ جو ایمان والے تھے ان کو یہ خبر سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ ایمان والوں کو دلائل نہیں مانگنے چاہیے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ ام المومنین کی پاک دامنی کی۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ نبی پاک کے نکاح میں ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے، آپ کے جسم اقدس پہ کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی۔ جب اللہ تعالیٰ ایک گندی مکھی کا آپ کے جسم پہ بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا تو ایک فحشہ عورت آپ کے نکاح میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے نکاح میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے سیدہ ام المومنین پاکیزہ ہیں۔ پھر قرآن نے یہ آیات نازل کی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اللہ کے نبی پاکیزہ ہیں، اللہ کے نبی کریم علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک حصہ پاکیزہ ہے، حتیٰ کہ آپ کے منہ مبارک سے نکلنے والا مبارک تھوک وہ بھی پاکیزہ ہے، آپ کے جسم کے فضلات وہ بھی پاکیزہ ہیں، آپ کی ہر چیز پاکیزہ ہے۔ تو اللہ نے آپ کی جو بیویاں عطا کی وہ بھی پاکیزہ ہیں۔ قرآن نے ان کی شان بیان کی، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ دنیا کی کوئی عورت اللہ کے نبی کی بیوی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جنید جمشید یہ بکواس کر رہا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی شان میں یہ توہین کر رہا ہے۔ یہ ملک پاکستان کے حکمرانوں کا فرض بنتا ہے، آئے دن کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں نازیبہ کلمات، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات، سیدہ عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں توہین، پھر کہتے ہیں ہم نے معافی مانگ لی۔ ارے گستاخی اللہ کے محبوب کی کریں، گستاخی امہات المومنین کی کریں اور معافی لوگوں سے مانگیں۔ ہمیں کیا حق ہے کسی کو معافی دیں؟ جو یہ جرم کرے گا یہ جرم قابل معافی نہیں ہوتا۔ جو بھی صحابہ کرام کی توہین کرے گا، اہل بیت اطہار کی توہین کرے گا، آل رسول کی توہین کرے گا، اللہ کے محبوب کی توہین کرے گا، اللہ کے کسی بھی نبی کی توہین کرے گا تو ضرور وہ سزا کا مستحق ہے، وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ معافی مانگے یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن دنیا میں وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ یہ امت کا فیصلہ ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کو دیکھیے، تابعین کے دور کو دیکھیے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے، تو آپ کی بارگاہ میں یہ ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کدو کو پسند فرماتے تھے، کدو شریف آپ کو محبوب تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے، آپ نے تلوار نکال لی کہ ابھی تیرا سر قلم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے مجھے کدو پسند ہے اور تو کہہ رہے مجھے کدو پسند نہیں۔ جو اللہ کے نبی کی پسند کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کرے، فرمایا کہ وہ ایمان میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اب غور کیجئے، کدو بھی محبوب ہے، لیکن محبوب خدا کا جو مقام ہے، کدو جو ہے وہ بھی نبی پاک کا محبوب ہے، محبوب غذا ہے۔ مگر سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو نبی کے ساتھ جو پیار ہے، اللہ کے نبی کو ان کے ساتھ جو پیار ہے، صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ ساری ازواج میں سے، امہات المومنین میں سے، نبی پاک علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زیادہ پیار ہے۔ جب آپ حضرت عائشہ کے مکان پر ہوتے تو ہر صحابی آپ کو تحفے بھیجتا، جس کسی نے تحفہ دینا ہوتا وہ کوشش کرتا کہ جب نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کے مکان میں تب وہ تحفہ پیش کیا جائے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ سب ازواج میں سے اللہ کے محبوب کو حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ پیار ہے۔ آپ نے ساری ازواج کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا اور ذرہ بھر فرق نہیں آنے دیا، لیکن فرمایا کہ اے اللہ دل کا معاملہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر کسی کے ساتھ دلی محبت زیادہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر ازواج مطہرات، ساری ازواج چاہتی تھی اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں، اللہ کے نبی ہم سے زیادہ پیار کریں۔ ازواج مطہرات نے
یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتی ہیں آپ جب ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں پھر کوئی ہدیہ پیش نہیں کرتا، پھر کوئی تحفہ پیش نہیں کرتا۔ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتے ہیں تو پھر صحابہ بڑھ چڑھ کر تحائف پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ازواج مطہرات کو کہ عائشہ کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیا کرو، میں عائشہ کی شان یہ ہے جب میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں، عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ بھی اسی وقت وحی کا نزول فرماتا ہے، جبریل امین وحی لے کر نازل آتے ہیں، اللہ سلام بھیجتا ہے، عائشہ کو میرا سلام کہو۔ تو عائشہ کی تو شان یہ تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو محبوب کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چرخہ کاٹ رہی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے اپنا جوتا سی رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ آپ تو حاکم تھے، آپ چاہتے سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، غلاموں کی قطاریں ہوتی، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے یہ اختیار فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے یہ لکھا کہ آج اگر کوئی شخص جوتے بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی سے یہ کہے کہ تم جوتا سیتے ہو، اسے تو ہی آر دلائے، وہ کہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اللہ کے نبی بھی تو علیہ السلام یہ کام کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا جوتا سینا یہ باعث عار ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام جو جوتا سیکھتے تھے وہ باعث کمال ہے۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، اسے کسی نے کہا کہ تو ان پڑھ ہے، وہ آگے سے کہے کہ کیا ہوا اگر میں ان پڑھ ہوں، نبی پاک بھی تو امی تھے۔ تو شفا شریف میں لکھا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ان پڑھ ہونا یہ عیب ہے۔ نبی پاک کسی کے پاس نہیں پڑھے، یہ کمال ہے۔ آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، رحمان سے سیکھا اور دنیا جہان کے علوم اپنی امت کو عطا فرما دیے۔ تو اللہ کے محبوب کی یہ شان کمال ہے کہ آپ خود اپنے دستے اقدس سے جوتا سی رہے ہیں اور آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرات گر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محبوب کے چہرے کو دیکھا، کتنی خوش نصیب ہیں، اللہ کے محبوب کے روح انور کا دیدار کر رہی ہیں۔ جب دیکھا کہ پسینے کے قطرات پیشانی سے گر رہے ہیں تو یوں لگا کہ جیسے موتی کے قطرات گر رہے ہوں، رخ انور سے سچے موتیوں کے قطرات وہ نیچے گر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنکھیں کھولی، پھر آنکھیں بند کرنا بھول گئیں، بس ٹک ٹکی باندھ کر محبوب کے رخ انور کا دیدار کرتی رہیں۔ کافی دیر گزر گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ اسی طرح آنکھیں کھولے محبوب کا دیدار کر رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری تمنا یہ ہے کہ صدیق کی آنکھ ہو اور رخ مصطفیٰ ہو، بس دیکھتا رہوں۔ اور ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی بھی یہ شان ہے کہ آنکھیں کھولے محبوب کے رخ کا دیدار کر رہی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے توجہ فرمائی، عائشہ کیا ہوا، مجھے کیوں دیکھ رہی ہو، آنکھیں باندھی نہیں کر رہی، کتنی دیر ہو گئی میں دیکھ رہا ہوں، تم میری طرف ہی دیکھے جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو عربی کے بڑے اشعار یاد تھے۔ عربی کے اشعار یاد کرنا یہ قرآن و حدیث کے سیکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ایک زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، اس نے اشعار لکھے ہیں، آج آپ کو دیکھ کر مجھے وہ شعر یاد آ گئے ہیں۔ محبوب نے فرمایا کہ آپ خود شعر نہیں پڑھتے تھے، صحابہ سے اشعار سن کر آپ خوش ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ اشعار مجھے بھی سناؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عربی کے اشعار سنائے اور ان اشعار کا یہ مفہوم تھا اذا نظرت الی اسرات وجہہ، کہ لوگوں جب تم میرے محبوب کے چہرے کو دیکھو اور محبوب کے چہرے پہ جو شکنے ہیں، بل پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو دیکھو تمہیں ایسے لگے گا کہ بجلی کی شعائیں نکل رہی ہیں، بجلی ان کے چہرے پہ چمک رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرات گر رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے موتی گر رہے ہیں آپ کے رخ انور سے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ کے محبوب کے ساتھ جو تعلق ہے، محبوب کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے، اور جو کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق بات کرتا، اللہ کے محبوب فرماتے مجھے بات نہ کیا کرو، عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کرو گے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے نگاہ میں، آپ کی نگاہ رحمت میں صدیقہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ شان تھی اور یہ مقام تھا۔ اور آج یہ بد زبان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں یہ کلمات استعمال کرتا ہے۔ ان کو عام عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کسی
کو حضرت عائشہ کو کسی عام عورت کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں کہ کسی آدمی نے مسئلہ پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے اور یہ کہا کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے عورت یا کتا گزر جائے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے، یہ جملہ کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، آپ جلال میں آ گئی اور آپ غصے میں آ گئی۔ فرمایا کہ تم نے ہم عورتوں کی توہین کی ہے اور ہمارا ذکر کتوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ حالانکہ اس نے کوئی اور توہین کا لفظ استعمال نہیں کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات نہیں کہے، امہات المومنین کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات نہیں کہے، یہی کہا کہ عورت اور کتا، یعنی عورت کے ساتھ کتے کا ذکر کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ برداشت نہ کیا اور جلال میں آ گئی، فرمایا کہ تم عورتوں کا ذکر کتوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو جو شخص عام عورت نہیں ہے بلکہ امہات المومنین ہے، قرآن جن کی شان بیان کرتا ہے، جن کے حق میں آیات قرآنیہ نازل ہوتی ہیں، اور جو کوئی عمل کرے شریعت کا قانون بن جاتا ہے، ان کے متعلق زبان درازی کرے کہ عائشہ سے سزا کا مستحق نہیں ہے۔ یہ تو ایک رواج بن جائے گا، ہر شخص توہین کرے گا، کل کہہ دے گا میں گستاخی کی، اب میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ وہ توبہ کرے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے، اگر حکمرانوں میں غیرت ہو، اگر حکمرانوں کے اندر غیرت ہو تو وہ ایسے لوگوں کا سد باب کریں۔ یہ ملک پاکستان ہے، کبھی اغیار جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، توہین کر کے پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، عزتیں دی جاتی ہیں، اور کبھی یہ نام نہاد مسلمان کہلانے والے، تبلیغی کہلانے والے، یہ اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے تو پہلے سے یہ بتایا جاتا ہے، یہ جماعت ہی ایسی ہے، یہ تبلیغی جماعت ہی ایسی جماعت ہے، ان کے بڑوں کا یہ طریقہ رہا۔ یہ تبلیغی جماعت کا جو بڑا تھا الیاس کاندلوی، اس نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو، تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی کی ہوں۔ یہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات ہیں، اور اشرف علی تھانوی جو ہے اس نے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی شان میں توہین کی تھی۔ اس نے یہ لکھا، آخری عمر میں بوڑھا ہو چکا تھا، اپنی ایک مریدنی کے ساتھ محبت ہوئی، شادی کر لی گئی، اس نے پھر اس کا جواز نکالا، ایک کم سن لڑکی کے ساتھ مریدنی کے ساتھ شادی کی۔ ان کی کتابوں میں ان کی یہ کرامات ہیں، اس نے لکھا کہ مجھے خواب آیا اور خواب میں میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو دیکھا، تو کہا کہ خواب کی میں نے یہ تعبیر نکالی ہے، یاذ باللہ یہ الفاظ اس کے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ خواب کی میں نے یہ تعبیر نکالی کہ کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی۔ یہ لفظ بازاری لفظ ہے، بازاری جملے ہیں، ایک عالم دین ایسے لفظ نہیں بولتا کہ ایک لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے گی، ایک پیر اور ایک شیخ کہلانے والا، ایک مفتی کہلانے والا، محدث کہلانے والا وہ ایسے لفظ نہیں بولتا۔ کسی کو ماں نظر آئے، اپنی ماں کو دیکھ کر کہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے ہاتھ ایک لڑکی لگ جائے گی، تو وہ شخص حلالی نہیں ہوا کرتا، ایسا شخص اپنی ماں کا وفادار نہیں ہوا کرتا، اس کے دل میں ماں کی محبت اور عقیدت نہیں ہوتی۔ ان کے اشرف علی تھانوی نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی توہین کی۔ سیدہ احمد بریلی، اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلق من گھڑت خواب بیان کی، آپ کی توہین کی۔ ان کے بڑوں کا یہ طریقہ ہے، آج یہ اسی طریقہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آج یہ وہ طارق جمیل، وہ بھی بڑا مبلغ بنا پھرتا ہے کہ کبھی وینا ملک کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے طوائفوں کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ ممبر پر بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ ان کے بڑوں کے جو واقعات انہوں نے کتابوں میں بطور کرامات لکھے ہیں۔ وہ طارق جمیل بھی، اس نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق الیاذ باللہ ہم زبان پہ لانا نہیں چاہتے، لیکن آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے، پاگل کے لفظ بولے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے صدقے سے عقلیں ملتی ہیں، جن کے گھرانے سے علم تقسیم ہوتے ہیں، یہ ان کے متعلق بد زبان پاگل کے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ بتائیے، جو میں نہیں کہتا، جھوٹ نہیں بول رہا ممبر رسول پہ بیٹھ کے، آپ جائیں انٹرنیٹ پہ تلاش کریں، آپ کو اس کا کلپ ملے گا واضح الفاظ میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جا کر سر کٹایا، جان کی قربانی دی،
اس کو وہ پاگل کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ تو بتائیے جو بد زبان، جو بد سے لفظ استعمال کرتے ہیں سیدنا امام علی مقام کی شان میں، وہی سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں ایمان کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ آپ کو بتانا فرض ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مولوی فتنہ ڈالتے ہیں، نہیں، ان چیزوں سے آگاہ کرنا یہ فرض بنتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھپائے گا وہ مجرم بنے گا۔ ان کے عیبوں سے پردہ ہٹانا یہ فرض ہے۔ عالم دین کا یہ فرض بنتا ہے، جو ممبر رسول پہ بیٹھا اس کا فرض بنتا ہے آگاہ کرے۔ آپ کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے آپ اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ تبلیغ کے نام پر، جہاد کے نام پر، تدریس کے نام پر، قرآن کی تلاوت کے نام پر بہکا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو ورغلا رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے بھی تو فرمایا تھا یہ قرآن پڑھیں گے، یہ نمازیں پڑھیں گے، بڑی داڑیاں رکھیں گے۔ اگر داڑھی رکھ لی ہے بہت بڑی، تو ذوالخویسرہ تمیمی جو گستاخ رسول تھا بہت بڑی داڑھی تھی اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، بڑی بڑی داڑھی والا، بڑی نماز پڑھنے والا نبی پاک کے سامنے توہین کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں بڑی پڑھیں گے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تم حقیر جانو گے، مگر فرمایا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر چلایا جائے تیزی سے پار ہو جائے گا اور تیر کو دیکھیں گے اس پہ خون نہیں ہوگا، گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن کے قاری ہوں گے، محدث، مفتی اور مفسر کہلائیں گے، مگر جب ان کے دلوں کو دیکھیں گے، ان کے کردار کو دیکھیں گے، دین کا ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں، دین صرف پگڑی باندھ لینے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے محبوب کی محبت کا نام ہے، دین محبوب کے صحابہ کی محبت کا نام ہے، دین اہل بیت اطہار کی محبت کا نام ہے۔ تو معزز سامعین، آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ آگاہ ہو جائیں، شعور پیدا کریں۔ ہم بھی ووٹ دے کر ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں جن کو یہ احساس تک نہیں ہے، شعور تک نہیں ہے۔ اگر ان پہ حملہ ہو، ان کی عزت پہ حملہ ہو، پھر بڑے کیس بنا دیے جاتے ہیں، پھر بڑا شور ڈالا جاتا ہے، ہماری توہین ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین ہو، اللہ کے محبوب کے صحابہ کی توہین ہو، اہل بیت اطہار کی توہین ہو، اور ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی توہین ہو، پھر ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ تو سامعین، آپ شعور پیدا کریں، بیداری پیدا کریں۔ جب قوم بیدار ہو جائے گی، کیونکہ جب قوم بیدار ہو جائے پھر اللہ حکمران بھی اچھے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اندر شعور کمزور پڑ چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کے ساتھ تعلق نہیں، وہ ہمارے حکمران بنتے ہیں۔ ہمارے حکمران وہ ہونے چاہیے جو نبی کے غلام ہو، اللہ کے محبوب کے سچے غلام ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اس پہ خاتمہ کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے